بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معلم بن کر کائنات کے اندر تشریف لایا ہوں۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مشکل میں ڈالنے والا نہیں، میں آسانی پیدا کرنے والا ہوں، میں تمہارے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں تمہیں علم اور آگاہی جو ہے وہ دیتا ہوں۔ کہ ایک حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم علم حاصل کرو اور علم جس سے لو اس کا ادب اور احترام کرو، اور علم کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرو۔ جس سے تم علم حاصل کرو اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہو۔ اسی طرح علماء نے یہ کہا کہ انسان جو ہے اگر اہل علم کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ان کی قدر کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو ہے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے علم کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص اپنے استاد کا ادب اور احترام نہیں کرتا تو وہ بندہ جو ہے وہ بے ادب رہتا ہے اور وہ اپنے علم کی برکات جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ انسان کو استاد کے جو احسانات ہیں ان احسانات کو یاد رکھنا چاہیے، استاد کے سامنے جو ہے وہ عاجزی انکساری اختیار کرنی چاہیے، اور چلتے وقت استاد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو وہاں جو ہے استاد کی جو ہے وہ بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے کہا جاتا ہے با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ چنانچہ ایک بار بادشاہ وقت خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے مامون رشید کی تعلیم کے لیے حضرت امام قصائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا، تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں یہاں پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا، شہزادہ میرے ہی مکان میں آ جایا کرے۔ ہارون رشید نے عرض کی کہ وہ وہیں پر حاضر ہو جایا کرے گا، مگر میرے بیٹے کا سبق جو وہ آپ نے پہلے کرنا ہے۔ فرمایا یہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ جو پہلے آئے گا اس کا سبق پہلے ہوگا۔ غرض مامون رشید نے پڑھنا شروع کر دیا۔ مامون رشید نے حضرت امام قصائی سے علم پڑھنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے ایک روز ہارون رشید کا وہاں سے گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ مامون رشید جو ہے وہ پانی یعنی امام قصائی جو ہے وہ اپنے پاؤں دوڑ رہے ہیں اور مامون رشید جو ہے وہ پانی ڈال رہا ہے۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور نیچے اترا اور اپنے بیٹے کو کہا کہ او بے ادب، خدا نے دو ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے ان کا پاؤں دو۔ تو اس طرح جو ہے ایک مرتبہ اور واقعہ ہے کہ ہارون رشید کے جو دونوں بیٹے تھے وہ اپنے استاد جو ہیں ان کو پاؤں میں جوتا پہنانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہارون رشید نے امام قصائی سے پوچھا کہ بتائیں کہ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو اس وقت امام قصائی ڈرتے ہوئے انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو وقت کا ہمارا امیر ہے، بادشاہ، خلیفہ ہے، تو وہ جو ہے وہ زیادہ عزت والا ہے۔ کہا کہ نہیں، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جس کے پاؤں کے جوتے جو ہے وہ بادشاہ کے شہزادے بھی پہنانے کے لیے اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بہت بڑے حدیث کے جو ہے وہ امام تھے، اور ہارون رشید جو ہے وہ بھی ان کا ادب اور احترام کیا کرتا تھا۔ تو پہلے دور کے اندر علماء کا ادب تھا، احترام تھا، تو علم کے برکات تھیں۔ آج کے دور کے اندر اساتذہ کا ادب اور احترام بالکل ختم ہو چکا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ استاد کی عزت کیا ہوتی ہے، مقام کیا ہوتا ہے، اور ہم علم کو اپنے پیسوں کے اوپر جو ہے وہ تول رہے ہیں کہ ہم نے کالجوں کے اندر فیسیں دی ہیں، جامعات کے اندر فیسیں دیتے ہیں، تو اب کون سی عزت کرنی ہے؟ تو یہ بات نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ علم جو ہے اس کی اپنی ایک برکات ہیں اور اس کی اپنی جو ہے ایک نوازشات، عنایات ہیں۔ وہی بندہ حقیقت میں صحیح کامل طور پر علم حاصل بھی کر سکتا ہے، اور اسی شخص کا علم جو ہے وہ نافع بھی ہو سکتا ہے، اور اسی شخص کا علم جو ہے وہ کامل بھی ہو سکتا ہے، بابرکت بھی ہوگا، جو اپنے اساتذہ کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اپنی کتاب کا ادب کرتا ہے، پڑھنے والی جگہ کا ادب اور احترام کرتا ہے، اور عزت کے ساتھ جو ہے پیش آتا ہے۔ جو بندہ صرف ٹائم پاس ہوتا ہے کہ صرف میں نے ڈگری لینی ہے
اور اس کو نہ اپنے استاد کے ادب کا پتہ، نہ جہاں پہ پڑھ رہا اس جگہ کے ادب کا پتہ، نہ کتاب کے ادب کا پتہ، تو وہ بندہ جو ہے وہ علم کے برکات حاصل نہیں کر سکتا۔ آج ہمیں یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک استاد وہ ہوتا ہے جو قوم کو افراد جو ہے وہ تیار کر کے دیتا ہے، اور قوم کے لیے افراد سازی کا کام کرتا ہے، اور ملت کے لیے جو ہے وہ ہنرمند افراد جو قابل ترین لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور ان کی جو ہے وہ نشو و نما کرتا ہے، اور ان کی جو ہے وہ تربیت کرتا ہے۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، جامعات کے اندر، گھر بار کے اندر، جہاں پر بھی ہمارے اساتذہ موجود ہیں ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں اور ان کی خدمت کریں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی